بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر اور لقب ذو النورین اور غنی ہے۔ آپ کے والد کا نام عفان بن ابی العاص اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے۔ حضرت عثمان غنی کے لقب ذو النورین کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کی نیک عادات کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کا نکاح پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ان کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی جس کا میں نکاح کرتا تو میں اس کا نکاح عثمان کے ساتھ ہی کرتا۔ منقول ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے علاوہ کبھی کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب آپ کے والد کی طرف سے اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب حسب ذیل ہے: عروہ بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی دونوں طرف سے پانچویں پشت میں عبد مناف پر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام حکیم البیضہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھیں، اور بعض روایات کے مطابق جڑواں بہن تھیں۔ اس طرح اس رشتے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 برس بعد طائف میں ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 6 برس چھوٹے تھے۔ آپ کا خاندان بنو امیہ زمانہ جاہلیت سے ہی قریش میں غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا، اور آپ کا شمار بنو امیہ کے معززین میں ہوتا تھا۔ آپ نے اس دور میں رائج تمام مروجہ علوم پر عبور حاصل کیا، اور آپ کا شمار قریش کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ نے اپنے خاندانی پیشہ تجارت کو اپنا روزگار بنایا اور اپنا سامان تجارت لے کر دیگر ممالک کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیاضی سخاوت اور فلاحی سرگرمیوں کی بنا پر بہت اعلیٰ شہرت رکھتے تھے، اور اس لیے غنی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کا اعلیٰ ترین پیکر تھے۔ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا: عثمان میری امت میں سب سے زیادہ حیا دار اور بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ کے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حالت درست فرمائی اور پنڈلیوں پر کپڑا ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ بعد ازاں عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آمد پر آپ اپنی حالت میں بدستور بیٹھے رہے، جبکہ حضرت عثمان کی آمد پر خصوصی اہتمام فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا: اے عائشہ،
میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ حضرت عثمان ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے چند مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا مال و اسباب سب دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کے اسلام لانے کی خبر جب آپ کے خاندان والوں کو پتہ چلی تو پورا خاندان آپ سے ناراض ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے جرم میں آپ کے چچا حکم بن علاس نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک ایک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ جب تک تم نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے ہم تم کو آزاد نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے جواب میں ایک تاریخی جملہ کہا، خدائے ذوالجلال کی قسم، میں دین اسلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اس دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، مگر یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرے دل سے دین اسلام نکل جائے۔ حکم بن ابی علاس نے جب اس طرح آپ کا استقلال دیکھا تو مجبور ہو کر آپ کو رہا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے اور محرم الحرام 24 ہجری میں مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ اس طرح آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا عہدہ سنبھالا۔ آپ کو شروع میں 22 لاکھ مربع میل کے ایسے خطے پر حکومت کرنی پڑی جس پر بیشتر ممالک فتح تو ہو چکے تھے لیکن یہاں مسلمان ابھی مستحکم نہیں ہوئے تھے۔ خطرہ تھا کہ یہ ریاستیں دوبارہ کفر و شرک کی آغوش میں نہ چلی جائیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے پر اسلامی سلطنت قائم کی۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کے پہلے 6 سال فتوحات اور کامیابیوں کے ایسے عنوان سے عبارت ہیں جن پر اسلامی تاریخ ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ آپ نے افواج اور عسکری قوتوں کو جدید بنیادوں پر استوار کیا۔ آپ ہی کے دور میں امیر شام حضرت معاویہ نے اسلام کا پہلا بحری بیڑا تیار کر کے بحر اوقیانوس میں اسلام کا عظیم لشکر اتارا۔ اس طرح آپ کے دور میں اسلام کی کرنیں ہندوستان، افریقہ اور یورپ کے کئی ممالک پہنچیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے آخری سالوں میں آپ کی پے در پے کامیابیوں نے یہود اور مشرکین کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ وہ کسی طرح بھی عہد عثمانی کی وسعت اور ہمہ گیریت کو برداشت نہ کر سکتے تھے، لہٰذا سامنے آ کر جنگ لڑنے کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے منافقوں کا ایسا لشکر تیار کیا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری اور خیانت کے الزامات لگانے لگا۔ منافقین نے مصر سے ایک سازش کا آغاز کیا۔ 750 بلوائی ایک خط کا بہانہ بنا کر مدینہ منورہ پہنچے۔ بغاوت کے لیے ایسا وقت طے کیا گیا جب مدینہ منورہ کے تمام لوگ حج بیت اللہ کی غرض سے مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں اور صرف چند افراد یہاں موجود ہوں۔ ایسے وقت میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے دستبردار کروا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کیے جائیں اور یوں اپنی منمانی کارروائی کے ذریعے اسلام کے قصر خلافت کو مسمار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے امن و امان کو خراب کر کے اسلام کی مرکزیت کو پارا پارا کر دیا جائے۔ انہوں نے کئی قافلوں کی صورت میں حج کے موقع پر مدینہ منورہ پہنچنا شروع کر دیا تھا۔ ان قافلوں نے مدینے سے باہر ہی قیام کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مدینہ کے سرکردہ اصحاب اور کسی حد تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان شر پسندوں سے مذاکرات کی کوششیں کیں تاکہ حالات دوبارہ بہتر کیے جا سکیں۔ بہر صورت حالات نے ایک دم سے پلٹا کھایا اور شرپسند گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں دندنانے لگے اور اس بات پر زور دینے لگے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ شرپسندوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ نے ان شرپسندوں کے جواب میں ایک ہی بات کہی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عنقریب مجھے اللہ عز و جل کی جانب سے ایک خلعت عنایت کی جائے گی اور پھر لوگ تم سے مطالبہ کریں گے کہ تم اس خلعت کو اتار دو، لیکن تم ان کی خواہش پوری نہ کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو خلافت مجھے میرے اللہ نے بخشی ہے میں اس سے دستبردار نہیں ہوں گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق میں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک صبر کروں گا۔ شرپسندوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے تمہیں ختم کروا دوں، لیکن میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کے لیے اٹھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر شرپسندوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کاشانِ خلافت کا محاصرہ کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمام صورتحال میں اپنی مصالحتی کوششیں مزید تیز کر دیں، لیکن شرپسند اپنے مفاد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ چنانچہ مصالحت کی تمام کوششیں رائے گاں چلی گئیں اور شرپسندوں نے حضرت عثمان غنی کے مکان کا محاصرہ مزید تنگ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ اس دوران شرپسندوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا پانی بھی بند کر دیا۔ پھر مرحلہ وار ان مفسدین نے آپ کو اپنے تمام بہی خواہوں اور عزیز و اقارب سے بھی کاٹ کر رکھ دیا، اور پھر آپ کو خورد و نوش کی اشیاء سے بھی محروم کیا جانے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے تمام لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ ہرگز تلوار نہ اٹھائیں، کیونکہ وہ فساد نہیں چاہتے۔ شر پسند آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ابن عساکر نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عثمان کو پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ 500 زرہ پوش موجود ہیں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان لوگوں کو مار بھگاؤں۔ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ کا خون حلال ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری خاطر خون بہایا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے اور آپ کی اطاعت واجب تھی۔ آپ نے پوری وضاحت اور اصرار اور سختی سے کہا، میں ہر اس شخص پر لازم قرار دیتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ میری سماع و طاعت اس پر واجب ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اور اسلحہ روک لے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بے بسی دیکھی نہ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے کھانے کا سامان اور پانی لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچیں، لیکن ان شرپسندوں نے وہ سامان گھر کے اندر جانے نہ دیا، بلکہ انہوں نے آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، جس پر متعدد صحابہ کرام اشتعال میں آ گئے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے سختی سے منع کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے اپنے گھر کی کھڑکی سے جھانکا اور شرپسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں آخر کس جرم میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 صورتوں کے سوا کسی مسلمان کا خون جائز نہیں۔
اسلام کے بعد جو مسلمان مرتد ہو جائے یا پاک دامنی کے بعد بدکاری کا مرتکب ہو یا کسی کو قتل کرے تو قصاص میں قتل کیا جائے، اور ان تینوں سے میرا دامن پاک ہے۔ اللہ کی قسم، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی میں نے اپنے مذہب کے مقابلے میں کسی مذہب کو پسند نہیں کیا۔ نہ زمانہ جاہلیت میں بدکاری کا مرتکب ہوا اور نہ اسلام کے بعد کسی کو قتل کیا۔ پھر تم لوگ مجھے کس جرم میں قتل کرتے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کا بھی کسی پر کوئی اثر نہ ہوا، تو اس کے بعد ایک دن پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاشانہ خلافت سے لوگوں سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے لوگوں کے لیے اپنی قربانیوں اور جانثاریوں کا ذکر کیا، مدینہ منورہ میں عوام الناس کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اپنی خدمات یاد دلائیں، اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی رفاقت کا تذکرہ بھی کیا اور فرمایا، اے لوگوں، تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی کتنی تنگ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے عوض کون مسجد نبوی سے ملحقہ زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا؟ میں نے وہ زمین مطلوبہ رقم ادا کر کے خریدی اور مسجد کے لیے وقف کر دی، جس سے مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، اور آج تم اس بابرکت زمین میں سجدہ ریز ہوتے ہو۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت سوائے ایک کنویں کے تمام کنووں کا پانی کھارا تھا۔ میں نے وہ میٹھا کنواں خریدا اور اسے تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور آج تم مجھے اور میرے اہل خانہ کو پیاسا رکھ رہے ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب کا ان لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا، اور انہوں نے آپ کے مکان کے گرد اپنا محاصرہ اور تنگ کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ شرپسند کسی بھی قسم کی مصالحتی کوششوں کے باوجود اپنے ارادوں سے باز نہیں آ رہے، تو ان نازک ترین حالات پر قابو پانے کی خاطر ایک دن حضرت عثمان غنی نے اپنے مکان کی چھت پر محاصرین اور لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگوں، بخدا تم لوگ ایسی باتوں پر مجھے لعن طعن کرتے ہو جو ابن خطاب کے زمانے میں تم نے بخوشی قبول کر لی تھیں۔ میں نے نرمی برتی، مروت سے کام لیا، نہ ہاتھ اٹھایا نہ زبان چلائی، اس لیے تمہاری جرت بڑھ گئی اور تم گستاخ ہو گئے۔ مزید فرمایا، لوگوں تم میرے قتل کے کیوں در پہ ہو؟ میں تمہارا والی اور مسلمان بھائی ہوں۔ اللہ کی قسم جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے ہمیشہ اصلاح کی کوشش کی۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت اللہ عز و جل سے یہ دعا نہ مانگی تھی کہ اللہ ایسی ہستی کو تم پر امیر بنائے جو تم سب کے لیے قابل احترام ہو؟ کیا تم میرے سابق الاسلام ہونے کو نہیں جانتے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قتل کی افواہ پر تمام صحابہ کرام سے بیعت لی تھی؟ کیا تم جانتے نہیں کہ دین اسلام کے لیے میری کیا خدمات ہیں؟ یاد رکھو، اگر تم نے مجھے ناحق قتل کیا تو روز محشر تک کبھی تمہارے اختلافات ختم نہ ہوں گے اور تمہاری گردنیں تلواروں سے بچ نہ پائیں گی۔ بخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سن کر شرپسندوں میں سے آواز آئی کہ بے شک آپ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، مگر ہم آپ کو خلافت سے ہٹائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ باغیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریریں بھی راہ راست پر نہ لا سکیں، اس لیے انہوں نے اپنا محاصرہ نہ چھوڑا۔ اس موقع پر اسلام کے جانثاروں جن میں حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام شامل تھے، اور کاشانہ خلافت پر معمور محافظوں نے محاصرین کے تیور دیکھ کر دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانے اور جانبازی کے جوہر دکھانے کی اجازت طلب کی۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں میرے لیے ہرگز خون ریزی نہ کی جائے۔ ابن سیرین کی روایت ہے کہ جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اس وقت کم و بیش 700 صحابہ کرام آپ کے گھر موجود تھے، اور اگر آپ انہیں اجازت دیتے تو وہ ان باغیوں کو ختم کر ڈالتے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ دشمنوں کی حراست اور محاصرے میں ہونے کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو کسی چور دروازے سے بھاگنا چاہا اور نہ مدینہ منورہ کو چھوڑنا ہی پسند کیا، بلکہ اب تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اپنی شہادت کا انتظار کرنے لگے۔ پھر اسی حراست ہی میں آپ نے روزے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ اس وقت کاشان خلافت پر محافظین بدستور موجود تھے۔ محاصرین نے تقریباً 1.5 مہینے تک آپ کے گھر کو گھیرے رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقاریر کے بعد شرپسندوں نے آپ کے مکان کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا اور سختی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کو اندر جانے سے روک دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام حبیبہ اس معاملے میں نہایت پریشان تھیں۔ انہوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کی صلح کی کوششوں کو ناکام ہوتے دیکھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا اور اپنے آپ کو اپنے پیدا کرنے والی ذات کی رضا پر چھوڑ دیا۔ اسی اثناء میں متعدد صحابہ نے بھی شرپسندوں سے نمٹنے کی اجازت طلب کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا اس سے سب قتل ہو جائیں گے، اس لیے آپ لوگوں کو میری خاطر خون بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے محاصرے کو جب 40 دن گزر گئے اور آپ کا پانی اور کھانا بند کر دیا گیا اور آپ مسلسل روزے رکھ رہے تھے، اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عثمان، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلسل روزے سے ہو اور تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ تم فکر نہ کرو، کل کا روزہ تم میرے پاس حوض کوثر کے پانی سے کھولو گے، یہ ظالم تمہیں شہید کر دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور بشارت سے بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اس بات کا تذکرہ اپنی زوجہ حضرت نائلہ سے بھی کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بسعادت کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کی شہادت کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے تمام غلاموں کو بلا کر ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ باغیوں اور دشمنوں کی جو گزشتہ تقریباً 2 مہینوں سے شدید کارروائیاں جاری تھیں، انہیں دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چکا تھا کہ اب شہادت ان کا مقدر ہو چکی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے لواحقین اور عام مسلمانوں کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ وہ کسی نئی صورتحال کے موقع پر بھی صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے شدید کر دیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان سے نکلے۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ سر پر باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔
آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور شرپسندوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر حضرت عثمان کی خدمت میں پہنچے اور سلام کرنے کے بعد عرض کیا، اے امیر المومنین، بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امر اس وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہیوں سمیت ان کا مقابلہ جو شکست کھانے والے تھے نہ کر لیا۔ اور اللہ کی قسم، اس قوم کے متعلق اس کے سوا اور کوئی گمان نہیں کہ یہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں۔ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان سے لڑیں۔ حضرت عثمان نے اس بات کا اصرار کیا کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون بہنے دیا جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر حضرت عثمان سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے، لیکن حضرت عثمان نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عثمان غنی کا جواب سنا تو آپ چاروں ناچار ان کے گھر سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنی کوشش کی انتہا کر لی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ سے امامت کی درخواست کی، لیکن آپ نے امامت کرانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں ایسی حالت میں تمہاری امامت کروں جبکہ تمہارا امام موجود ہو اور اسے قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے تنہا نماز ادا کی اور گھر چلے گئے۔ 18 ذی الحج 35 ہجری بروز جمعہ آپ روزے سے تھے۔ ابھی افطار میں کچھ وقت تھا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار یاد کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ افطار کرنے کے منتظر تھے۔ آپ نے قرآن مجید کھول کر اس کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ بھی آپ کے پاس موجود تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ شرپسندوں نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مکان پر باقاعدہ حملہ کیا تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر تعینات سیدنا امام حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر نے ان سازشیوں کو روکنے کی کوشش کی اور ان سے مقابلہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لڑائی کی صورتحال دیکھی تو آپ نے انہیں لڑائی کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ میں کسی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ چند شرپسند مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار تھا۔ اس نے وہ ہتھیار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دے مارا تو اس وقت بھی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اس دوران ایک اور شرپسند تلوار لیے آگے بڑھا اور آپ کو للکارتے ہوئے بولا، اے عثمان، تو کس دین پر ہے؟ آپ نے اس شرپسند کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں آج بھی اس عہد پر قائم ہوں۔ آپ کا جواب سن کر اس شرپسند نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ نے اپنے ہاتھ سے روکا تو آپ کا ہاتھ کٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ ہاتھ تھا جس سے میں وہی لکھتا تھا، اور آج یہ ہاتھ راہ حق میں کٹ گیا، اور یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ اس دوران ایک اور ظالم آگے بڑھا اور اس نے آپ کی پیشانی پر برچھی سے زخم لگایا، اور اس کے بعد ان ظالموں نے لگاتار وار کرنے شروع کر دیے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اور آپ کے خون کا پہلا قطرہ جس آیت پر گرا وہ یہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے،
اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور زمین پر گر پڑے۔ ان ظالموں نے آپ کے جسم مبارک کو ٹھوکریں ماری جس سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو کہ چھت پر موجود تھے وہ شور سن کر بھاگے ہوئے آئے۔ ان میں سے ایک غلام نے ایک شرپسند پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، جبکہ ایک اور غلام نے دوسرے شرپسند پر حملہ کر دیا، لیکن وہ خود اس حملے میں شہید ہو گیا۔ شور کے ساتھ ہی باقی شرپسند جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے باہر موجود تھے اندر آ گئے، اور انہوں نے گھر کے تمام افراد کو باہر نکال کر لوٹ مار شروع کر دی۔ ایک شرپسند جو کہ پہلے حملے میں بچ گیا تھا، جب وہ مکان سے باہر نکلنے لگا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور غلام نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ ان شرپسندوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ کو بھی زخمی کر دیا اور ان کی چادر بھی چھین لی۔ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ 18 ذی الحج 35 ہجری کو رونما ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ باغی حضرت عثمان کے گھر میں بھی گھسے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثار اہلیہ حضرت نائلہ نے اپنے مکان کی چھت پر جا کر اعلان کیا، اے لوگوں، امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اہل مدینہ پر یہ خبر سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ مدینہ کے شرفاء و صالحین اپنے خلیفہ کے قتل سے انتہائی غمگین ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے اور بے بسی کے عالم میں رونے لگے، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ مدینہ پر سبائی باغی قابض تھے اور اس میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ تقریباً 40 روز تک بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ 18 ذی الحج کو انتہائی بے دردی کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ بوقت شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 82 برس تھی۔ آپ کی مدت خلافت تقریباً 12 سال تھی۔ یوں برسوں پہلے کی گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو احد وجد میں آ گیا اور خوشی سے جھومنے لگا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قدم مبارک سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ آپ کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، تمہیں شہید کیا جائے گا، درا حال یہ کہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے اور تمہارا خون اس آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرے گا، اور قیامت کے روز تم ہر ستائے ہوئے پر حاکم بنا کر اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اس مقام و مرتبے پر مشرق و مغرب والے رش کریں گے، اور تم ربیہ اور مدر کے لوگوں کے برابر لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک کا جانا بند کر دیا تھا اور آپ پیاس کی شدت سے تڑپتے رہتے تھے، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ اس دن روزے سے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے عبداللہ بن سلام، آج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار سے خواب میں مشرف ہوا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، ظالموں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، تو فوراً ہی آپ نے دریچے میں سے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو انتہائی شیریں اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس کو پی کر سیراب ہو گیا، اور اب اس وقت بیداری کی حالت میں بھی اس پانی کی ٹھنڈک میں اپنی دونوں چھاتیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کرتا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عثمان، اگر تمہاری خواہش ہو تو ان باغیوں کے مقابلے میں تمہاری امداد و نصرت کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو۔ اے عبداللہ بن سلام، میں نے خوش ہو کر یہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دربار پرانوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا اس زندگی سے ہزاروں لاکھوں درجے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا، اور اسی دن رات میں باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اطہر 3 دن تک آپ کے گھر بے گور و کفن پڑا رہا۔ آپ کے گھر کے ارد گرد سازشیوں نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ بالآخر آپ کی شہادت کے چوتھے روز حضرت سیدنا امام حسن، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر اصحاب نے جنازے کا انتظام کیا۔ جنازے کے ہمراہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ شرپسندوں نے کوشش کی کہ وہ آپ کے جنازے کو روکیں، لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے چند جوانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ کچھ کریں تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع سے ملحقہ باغ حش کوکب میں لایا گیا، جو آج کل جنت البقیع کا حصہ ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے ساتھ 70 افراد تھے، جنہوں نے آپ کو حش کوکب میں دفن کیا، اور شرپسندوں کے شر کی وجہ سے آپ کی قبر مبارک کا نشان چھپا دیا۔ بہر صورت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوئم کی شہادت وحدت اسلامی کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ثابت ہوئی۔ اس سے مسلمانوں میں انتشار و تفرقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر کبھی دوبارہ متحد نہ ہو سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔